نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وأبا الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صائم. قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا جميعا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. رواه البخاری رحمہ اللہ تعالی. میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کی اس درس حدیث میں حدیث کی کتاب ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 149 آپ کے سامنے ابھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. یہ حدیث پاک صحابی رسول حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. جب ایمان والے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو مدینہ والے انصار تھے اور جو ہجرت کر کے آنے والے تھے وہ مہاجر تھے. نبی علیہ السلام نے ایسا کیا کہ انصار اور مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تاکہ انصار جو ہے وہ اپنے مہاجر بھائیوں کا خیال رکھیں. تو اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو آپس میں بھائی بنا دیا، ان دونوں کا بھائی چارہ قائم کر دیا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے، ان کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے تشریف لائے. دیکھتے کیا ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو گھر والی ہے ام درداء متبذلہ، اس نے میلے کچالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بالکل ذرا بھی اس نے کپڑے اچھے نہیں پہنے ہوئے، صاف ستھرے نہیں پہنے ہوئے، ویسے ہی میلے کچالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ ما شانو کی، تمہیں کیا ہے، تم نے اپنا یہ حال کیوں بنایا ہوا ہے کہ میلے کچالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی اخو کا ابو درداء لیس لہ حاجۃ فی الدنیا، کہ تیرا یہ جو بھائی ابو درداء ہے اس کو دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ لیس لہ حاجۃ فی نساء الدنیا، دنیا کی عورتوں میں اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، حاجت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا کرتا ہے کہ دن سارا روزہ رکھ لیتا ہے اور رات سارا مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے، تہجد پڑھتا رہتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے. تو مطلب اس کو میری ضرورت ہی نہیں پڑتی، تو میں کس کے لیے زیب و زینت اختیار کروں؟ بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے اسے تیار ہوتی ہے. اور آج کل تو تھوڑا سا الٹ ہو گیا ہے کہ جب عورتیں باہر جاتی ہیں کسی فنکشن میں، بازار جاتی ہیں، شادی پر جاتی ہیں تو خوب تیار ہو کے جاتی ہیں، اور گھر میں ویسے ہی بس میلے کچالی رہتی ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے، اپنے شوہر کے لیے تیار ہونا چاہیے. باہر جائیں تو بے شک نہ تیار ہو کر جائیں. تو یہ حضرت ابو درداء گھر والی کہنے لگی کہ میں نے تیار ہونا ہوتا ہے اپنے شوہر کے لیے، اور میرا شوہر ایسے کرتا ہے کہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، روز روزے رکھتا ہے، اور رات جب ہوتی ہے تو یہ مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے. تو ایسے کوئی میری ضرورت ہی نہیں ہے، حاجت ہی نہیں ہے میری طرف، تو اس لیے مجھے کیا ضرورت ہے کہ تیار ہونے کی اور اچھے کپڑے پہننے کی. تو جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ان کا جواب سنا تو فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما، تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے. تو انہوں نے ایسا کیا کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی کے لیے کھانا تیار کیا. کھانا وغیرہ تیار ہو گیا تو کل جب کھانا سامنے لایا گیا تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کل فإنی صائم، حضرت سلمان کہنے لگے آپ کھاؤ، میرا روزہ ہے. حضرت ابو درداء میزبان تھے، سلمان فارسی مہمان آئے ہوئے تھے.
تو انہوں نے کہا آپ کھاؤ تو میرا کیا ہے؟ روزہ ہے، میں نے نہیں کھانا۔ اچھا وہ بھی صحیح مہمان تھے، انہوں نے کہا کہ ما انا بآکل حتی تاکل، جب تک تو نہیں کھائے گا تو میں نے بھی نہیں کھانا، جب تک تو کھانا نہیں کھائے گا تو میں نے بھی کھانا نہیں کھانا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فاکل، انہوں نے کھانا کھایا، یعنی جو نفلی روزہ تھا انہوں نے توڑ دیا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مہمان کی خاطر نفلی روزہ انسان توڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں پھر اس کی قضا کر لے، بعد میں رکھنا پڑے گا، قضا کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے روزہ توڑ لیا، کھانا کھایا سلمان کے ساتھ۔ فلما کان اللیل، جب رات کا وقت ہوا تو ایسا ہوا کہ ذهب ابو الدرداء یقوم، تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا، مصلی اپنا سیدھا کیا، ڈالا مصلی اور مصلی پر کھڑے ہونے لگے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نم، سو جاؤ، ابھی رات شروع ہوئی ہے، ابھی تم سو جاؤ۔ اچھا پھر فنام، تھوڑی سی آنکھ لگائی انہوں نے، حضرت ابو درداء تھوڑے سوئے، پھر اٹھے کھڑے ہو گئے، پھر وضو کیا، پھر مصلی پر کھڑے ہونے لگے، مطلب نماز پڑھنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کہا کہ نم، سو جاؤ، ابھی رات شروع ہوئی ہے، تو ابھی مصلی پر کھڑا ہونا شروع ہو گیا۔ تو پھر کہا کہ سو جاؤ۔ جب تھوڑا سوئے، جب رات کا آخری پہر ہوا، تہجد کا وقت ہوا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا، کہا کہ قم الآن فصلیا جمیعا، اب اٹھو، اب اٹھنے کا وقت ہے، اٹھو تہجد کی نماز پڑھو۔ تو دونوں نے نماز پڑھی پھر تہجد کے ٹائم، حضرت سلمان فارسی نے بھی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی۔ پھر اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی۔ کیا نصیحت کی؟ فرمایا فقال لہ سلمان ان لربک علیک حقا، اے ابو درداء تیرے رب کا بھی تیرے اوپر حق ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت کا، جو رب نے جس وقت عبادت کا بتایا ہوا ہے اس وقت رب کی عبادت کرو۔ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیری اس جان کا بھی تیرے اوپر حق ہے کہ اس کو بھی آرام دو۔ یہ نہیں ہے کہ سارا دن روزہ، ساری رات جو ہے وہ نفل، ٹھیک ہے، تو ایسے کرنے سے تو انسان بہت جلدی کمزور ہو جائے گا۔ تو فرمایا تیری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے گھر والوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ تیری بیوی ہے، اس نے تیرے ساتھ شادی کی ہے، نکاح ہوا ہے، تو اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تو اس کو بھی وقت دو۔ یعنی سارا دن روزہ، ساری رات تہجد، تو گھر والوں کو کس وقت آپ نے وقت دینا ہے؟ فرمایا گھر والوں کا بھی آپ پر حق ہے۔ فآت کل ذی حق حقا، آپ کو یہ چاہیے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دو، اللہ کو بھی اس کا حق دو، اس کی عبادت کرو، اپنی جان کو بھی اس کا حق دو کہ اس کا بھی خیال رکھو، اس کو بھی خواہ مخواہ ضائع نہ کرو اور کمزور نہ کرو، یہ نا جس میں بالکل طاقت ہی نہ رہے، کھڑے ہونے کے لیے بندہ نہ کھڑا بھی نہ ہو سکے، اور اپنے گھر والوں کا بھی حق ادا کرو۔ فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذلک، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تشریف لائے، تو حضور کو فرمایا، ساری بات سنائی کہ حضرت سلمان نے تو ایسے رات کو مجھے جو ہے نا ایسی مجھے باتیں بھی کہی ہیں اور یہ نصیحت کی ہے۔ تو پیارے نبی سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدق سلمان، سلمان نے سچ کہا ہے، سلمان نے سچ کہا ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ مجھے اور آپ کو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر حقدار کو اس کا حق دیں، اپنی جان کو بھی اس کا حق دیں کہ اس کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی ان کا حق دیں، ان کا بھی خیال رکھیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی اللہ کا حق دیں کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کریں، اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا حق دیں کہ اپنی ہر چیز سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر